بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر جلالین حصہ اول سبق نمبر 87 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا سبق انشاءاللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي سے لے کر آیت نمبر 262 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تک ہوگا۔ تو آئیے بلا تاخیر سبق شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، آیت کا ترجمہ دیکھیے اور اس وقت کا تذکرہ سنو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ میرے پروردگار مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى رَبِّ أَرِنِي، اے پروردگار مجھے دکھائیے آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ، اللہ نے کہا کیا تمہیں یقین نہیں ہے۔ قال بلا، کہنے لگا یقین کیوں نہیں ہوتا۔ ولکن لیطمئن قلبی، مگر یہ خواہش اس لیے ہے تاکہ میرے دل کو پورا اطمینان حاصل ہو جائے۔ قال فخذ أربعة من الطير، اللہ نے کہا اچھا تو 4 پرندے لو، فصرهن إليك، اور انہیں اپنے سے مانوس کر لو۔ ثم اجعل على كل جبل منهن، پھر ان کو ذبح کر کے ان کا ایک ایک حصہ ہر پہاڑ پر رکھ دو۔ منہن جزءا ثم ادعهن، پھر ان کو بلاؤ۔ یأتینک سعیا، وہ چاروں تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔ وعلم ان اللہ عزیز حکیم، اور جان لو کہ اللہ تعالی غالب حکمت والا ہے، اعلیٰ درجے کا حکمت والا ہے۔ اب یہ کیا واقعہ تھا؟ یہ اصل میں اس رکوع کے شروع سے یہاں تک 3 واقعات بیان ہوئے ہیں۔ پہلا واقعہ ابراہیم علیہ السلام اور بخت نصر کا تھا، دوسرا واقعہ حضرت عزیر علیہ السلام کا تھا، اور اب یہ تیسرا واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اور ان واقعات سے مقصد وہی بعث بعد الموت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت توحید کو ثابت کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ تو واقعہ کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا؟ یہ واقعہ اس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے اس کا مشاہدہ کرا دیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کو ہماری قدرت کاملہ پر یقین نہیں ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یقین تو ہے، وہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قدرت کاملہ ہر آن ہر شان ہی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، مشاہدے میں رہتے ہیں، مگر انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ جس کام کا مشاہدہ نہ ہو خواہ کتنا ہی یقینی ہو، اس کے بارے میں خیالات منتشر رہتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا۔ تو ذہنی انتشار کو ختم کرنے کے لیے اور دل کو سکون کرنے کے لیے اس میں جو خلل آتا ہے، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں مشاہدے کی درخواست کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس درخواست کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ آپ 4 پرندے لیں، ان کو پہلے اپنے پاس مانوس کر لیں اور پھر ان کو ذبح کر کے چورا چورا کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھ دیں اور پھر ان کو آواز دے کر بلائیں تو وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے پہلے لیے، اس کو مانوس کیا اور پھر اس کو ذبح کر کے کیما کر کے مختلف پہاڑوں پر رکھا اور پھر بلایا، تو وہ فوراً ہی جتنی پرندے تھے نا، خون کا ہر قطرہ اس میں مل کے ہڈیاں جوڑ کے ابراہیم علیہ السلام کی نظر کے سامنے آ گیا اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ منظر دیکھ لیا۔ جی تفسیر دیکھیے، وَإِذْ وَاذْكُرْ، اس سے پہلے اذکر محذوف نکالا ہے، ابراہیم رب ارنی کیف تحیی الموتى۔ قال تعالیٰ مقول لہن کا بیان، کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو کہا نا کہ مجھے دکھائیے کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اولم تؤمن، کیا تمہیں یقین نہیں ہے بقدرتی علی الاحیاء، مردوں کو زندہ کرنے پر میری قدرت کا تمہیں یقین نہیں ہے۔ سألہ مع علمہ بایمانہ بذلک لیجیب بها قال له فیعلم السامعون غرضہ۔ ایک سوال کا جواب ہے، سوال کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں پوچھا اولم تؤمن، یہ کیوں پوچھا؟ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، اللہ تعالیٰ تو ابراہیم علیہ السلام کے ارادے کو جانتے تھے، تو پوچھا کیوں؟ تو جواب یہ ہے کہ تاکہ سامعین جو سننے والے ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کا مقصد واضح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا لیکن سامعین کے سامنے بھی واضح کرنا تھا۔ سألہ مع علمہ بایمانہ بذلک، اللہ تعالیٰ کو اس کی ایمان کا علم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود لیجیب بہا، یہ پوچھا تاکہ وہ ابراہیم علیہ السلام جواب دیں، وہ جواب سننا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ ان سے۔ قال له، تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ اس لیے کہا فیعلم السامعون غرضہ، کہ سامعین کو بھی ابراہیم علیہ السلام کی غرض معلوم ہو جائے۔ قال بلا آمنت، کہا کہ ہاں کیوں نہیں، میں ایمان لاتا ہوں، مجھے ایمان ہے اس پر
اولم تؤمن کی طرح یعنی اس کا معذوف نکالا، تؤمن کے مقابلے میں آمن تو معذوف نکالا صاحب جلالین. لیکن مقصد کیا ہے؟ سألتک، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں لیطمئن یسکن قلبی، میرے دل کو اطمینان حاصل ہو جائے، یعنی سکون حاصل ہو جائے. اطمینان کا نتیجہ سکون پہ ہی نکلتا ہے نا. قلبی بالمعاینۃ المضمومۃ للاستدلال، کہ وہ مشاہدہ استدلال کے ساتھ مل جائے. یعنی استدلال پر تو مجھے یقین ہے، مانتا تو ہوں دلیل کے طور پر، لیکن وہ ذہن میں ہے، تو میں چاہتا ہوں مشاہدہ اس کے ساتھ مل جائے اور میرا یقین اور پختہ ہو جائے. تو انہوں نے اس درخواست کو قبول کیا. دوسری بات یہاں فائدے کے طور پر سن لیں کہ جو مشاہدہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ بدیہی اور ضروری ہوتا ہے، اور استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے نا، جو استدلال سے علم حاصل ہوتا ہے ان دلیل کی بنیاد پر، وہ محکم اور پائیدار ہوتا ہے. لیکن مشاہدہ والا علم بدیہی اور ضروری حاصل ہوتا ہے، اس سے جو ہوتا ہے وہ بالکل پختہ علم ہوتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس علم کی بات کر رہے تھے کہ مجھے اس کا علم حاصل ہو جائے، اور مقصد یہ تھا کہ سامعین کو اس کا پتہ چل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول کی. کہا قال فخذ اربعۃ من الطیر، کہا کہ 4 پرندے لے لے، فصرهن الیک، 4 پرندے لے کر اس کو اپنے پاس مانوس کر لیں. بکسر الصاد، جی صاحب جلالین کی جو قرات ہے نا اس قرات کے بارے میں بتا رہے ہیں. فسرهن، وہ پڑھتے ہوں گے، ہم تو فسرهن پڑھتے ہیں، تو وہ قرات بتا دی بین قرات وضمها، اور ضمے کے ساتھ بھی ہے جو کہ ہم پڑھتے ہیں. تو 2 قراتیں ہیں، فسرهن اور فسرهن. عملهن الیک، ان کو اپنے پاس مانوس کر لیں، مائل کر لیں اپنی طرف. ان کو 4 پرندے لے کر ان کو اپنی طرف مائل کر لیں، مانوس کر لیں. وقطعهن، پھر ان کو کاٹ لیں، یعنی ذبح کر کے ان کو کاٹ لیں. وخلط لحمهن، اور ان کا گوشت الگ الگ کر لیں. وریشهن، اور ان کی جو ریشیں ہیں، جو ان کے ہڈیاں ہیں، وہ سب الگ الگ کر لیں. ثم جعل على كل جبل، پھر ڈال لیں اس کو پہاڑ پر، من جبال ارض کا، اپنی زمین جو یہاں آپ رہتے ہیں اس میں سے کسی بھی پہاڑ پر الگ الگ کر کے ڈال لیں. منہن جزءا، ایک ایک جز الگ الگ کر کے. ثم ادعوهن، پھر ان کو بلائیں، الیک اپنی طرف. یاتینک سعیا، تو آپ کی طرف دوڑ کر آئیں گے. سریعا، سعیا کا مطلب ہے سریعا، دوڑتے ہوئے، وہ آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آئیں گے. اور سریعا کہہ کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ یہ سعیا حال واقع ہو رہا ہے، یعنی تیزی کے ساتھ آئیں گے، تیزی کے ساتھ آئیں گے. وعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، وعلم ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، لا یعجز شیء، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. حکیم، حکمت والے، فی صنعہ، اپنی صنعت میں، بنانے میں حکمت رکھتے ہیں، ہر چیز کی بنانے میں حکمت رکھتے ہیں. فأخذ طاووسا ونسرا وغرابا ودیکا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک طاووسا، ایک مور، ونسرا، اور ایک گدھ، وغرابا، اور ایک کوا، ودیکا، اور ایک مرغ کو پکڑا. وفعل بہن ما ذکر، اور جو حکم دیا گیا تھا اسی طرح انہوں نے اس کو کیا. وامسک رؤوسهن عنده، اپنے سروں کو اپنے پاس رکھا. ودعاهن، اور اس کے سر اپنے پاس رکھے اور باقیوں کے ساتھ وہی کیا، یعنی مختلف پہاڑوں پہ رکھا. ودعاهن، اور بلا لیا ان کو. فتطائرت الاجزاء، تو وہ اجزاء اڑتے ہوئے آ گئے. الى بعضها، ایک دوسرے کی طرف. حتی تکاملت، یہاں تک کہ پورا پرندہ بن گیا. ثم اقبلت الى رؤوسها، پھر وہ اپنے سر کے ساتھ مل گئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، یعنی کہ چل کر آ گئے، تو سر ان کے پاس ہی تھے، آ گئے. اچھا، تفسیر عثمانی میں کبوتر کا ذکر ہے کہ ایک مرغ تھا، ایک مور تھا، اور ایک کبوتر تھا، اور ایک کوا تھا. تو یہاں تینوں کا ذکر ہے، لیکن گدھ کا ذکر ہے یہاں پر. تو تفسیر عثمانی میں کبوتر کا ذکر ہے کہ چوتھا کبوتر تھا. جی آگے چلتے ہیں حدیث طلبہ. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ 7 بالیں اگائے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. كمثل حبة، جیسے کہ ایک دانہ، مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک دانہ، انبتت 7 سنابل، 7 بالیں اگائے، في كل سنبلة 100 حبة، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے ثواب میں کئی گنا اضافہ کر لیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا اور بڑے علم والا ہے. جی اب وحدانیت کے اوپر اور احیاء بعض بعد الموت کے اوپر 3 واقعات بیان کرنے کے بعد، اس سے پہلے جو جہاد کا حکم تھا، اب دوبارہ انفاق فی سبیل اللہ کا حکم بتا دیا.
کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا بڑا ہی ثواب ہے. جب توحید مان لی اور بعض بعد موت کر لیا تو اب انفاق فی سبیل اللہ کا حکم کر دیا، بیان کر دیا. اور یہاں سے لے کر یہ اب 3 رکوع تک انفاق کا ہی تذکرہ چلے گا، انفاق کا تذکرہ چلے گا. اس آیت میں بھی، اس اگلی آیت میں انفاق کے 2 طریقے بتائے گئے ہیں کہ سنت نفاق کیسا ہے. تو تفسیر دیکھیے. اس کا شان نزول بھی بیان کیا جاتا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر انہوں نے 1000 دینار لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں ڈال دیے، اور فرماتے ہیں کہ میں خود دیکھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مسرت خوشی کے ساتھ اپنے جسم مبارک اس میں ڈالتے تھے اور اس کو الٹ پلٹ کر رہے ہوتے تھے. اور فرمایا ما ضر عثمان بعد اليوم، عثمان کو کوئی بھی عمل آج کے بعد نقصان نہیں پہنچا سکتا. تو پھر اس پر یہ آیت نازل ہوئی الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، اور جس میں اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اور اس کو ایک مثال کے ساتھ سمجھایا گیا ہے کہ یعنی جیسے کہ وہ ہوتا ہے گندم کا خوشہ ہوتا ہے، اس میں 7 بالیاں نکل آتی ہے اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو وہ بڑا چڑھا کے دیتا ہے. وہ اسی طریقے سے جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کر لیتا ہے وہ بھی اسی طرح بڑا چڑھا کے اس کو ملتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں اخلاص ہو، نیت اچھی ہو. بالکل اسی طرح جیسے گندم کو پانی دیا جائے مسلسل جب تک وہ ہے اور کٹنے تک، اسی طریقے سے جب ایمان اور نیت کی اخلاص کے ساتھ بندہ خرچ کرے گا تو وہ بھی اسی طرح 700 گنا تک جائے گا. جی مثل و صفت نفقات، جی خرچ کرنے کی صفت کی مثال ایسی ہے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ اطاعت. فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، اللہ کے راستے میں کہیں پر بھی خرچ کر لو، یعنی جہاں اللہ کا حکم ہو وہاں خرچ کر لو، جہاں منشا ہو اللہ کی اطاعت میں، جہاں منشا ہو خرچ کرنے کا ادھر خرچ کیا جائے. یہ مطلب ہے فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس ایک ہی جگہ جہاد میں ایک ہی جگہ خرچ کرو، نہیں، جہاں منشا ہو جس وقت. مثلا حبۃ، ایک بالی کی مثال دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو 7 بالیوں میں ہوتا ہے، فی کل سنبلۃ 100، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں. فکذلک نفقاتہم، اسی طریقے سے ان کا خرچ کرنا، تتضاعف ب700 ضعف، وہ 700 گنا تک دگنا ہو جاتا ہے. واللہ، اور اللہ تعالیٰ یضاعف اکثر من ذلک، اس سے بھی دگنا کر لیتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، اپنے فضل میں وسعت والے ہیں. اور علیم بمن یستحق المضاعفہ، اور جانتے ہیں اس شخص کو بھی جس کو دگنا ثواب دینے کا جو مستحق ہو، اس کو بھی جانتے ہیں. آگے دیکھیے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا، جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے. ثم لا يتبعون ما انفقوا منا، پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے. ولا اذن، اور نہ کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں. لهم اجرهم عند ربهم، وہ اپنے پروردگار کے پاس اپنا ثواب پائیں گے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان کو کوئی خوف لاحق ہوگا اور نہ کوئی غم پہنچے گا. جی اب اس دوسری آیت میں، اس رکوع کی دوسری آیت میں صدقہ کرنے کا صحیح اور مسنون طریقہ بتایا ہے. صحیح اور مسنون طریقہ بتایا. وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں جن کو دیا ہے اور نہ کوئی ایذا پہنچاتے ہیں، تو اس کا ثواب ان کے رب کے ہاں محفوظ ہو جائے گا. تو یہ گویا کہ 2 منفی شرطیں بتائی ہے صحیح صدقہ دینے کی، صدقے قبول ہونے کی 2 منفی شرائط بتائی ہے. پہلی شرط یہ کہ احسان نہیں جتلانا، اور دوسری شرط یہ کہ عملاً کسی کو ذلیل نہیں کرنا، اذیت دینا. یہ اذیت دینا یہ بھی ہے کہ کسی کو قرضہ دے دیا، پیسے دے دیا اور پھر اس سے کوئی کام بھی نکلوا رہے ہیں، تو یہ بھی اذیت ہوتی ہے. وہ کیا سمجھے گا کہ مجھے اس نے پیسے دیا اور میرے سے کام نکلوا رہا ہے. جی تفسیر دیکھیے الذین ينفقون اموالهم، جی تفسیر دیکھیے الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا علی المنفق علیہ، جس کے اوپر خرچ کیا نا اس کے اوپر احسان نہیں کرتے. من احسان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. بقولہم مثلا، جی اب صورت احسان، من کی صورت کیا ہے کہ مثلا کوئی کہ قد احسنت الیہ، میں نے اس کے ساتھ بڑا احسان کیا. وجبرت حالہ، اور اس کی حالت پر جو ہے نا جبر بھی کرے، ذرا اس کے اوپر سختی کرے. ولا اذن، اور نہ کوئی اذیت پہنچائے، لہو اس منفق علیہ کو کوئی اذیت نہ پہنچائے. تو 2 شرطیں ہیں، 2 شرائط ہیں، ٹھیک ہے. نہ احسان کرنا ہے اور نہ اذیت پہنچانی ہے. بذکر ذالک، اس کا ذکر کر کے کہ میں نے تو تمہیں دیا ہے. الی من لا یجب وقوفہ علیہ، جس کا اس کو دینا ضروری نہیں ہے اس کو کہنا. ونحو ذالک، اور اس طریقے سے اور چیزیں، یعنی جو ضروری نہیں ہے اس کو کہنا، اس کا ذکر بھی کر دے. لہم اجرہم ثواب انفاقہم، ان کے لیے ان کا اجر ہے
یعنی جو دیتے ہیں بغیر ان شرائط کے ساتھ جو دیتے ہیں تو ان کے خرچ کرنے کا ثواب ہے. اجر کا مطلب ہے جو ان کے خرچ کیا ہے اس کا ثواب ان کو ملے گا عند ربہم، اپنے رب کے. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جی ولا خوف، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اجر کی قسم ہے ایک یہ خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگے. فی الآخرت، آخرت میں. ٹھیک ہے، تو خوف یعنی دنیا میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور آخرت میں کوئی حزن و ملال ان کو نہیں ہوگا کہ ہم نے ایسا کام کیوں نہیں کیا. جی آج کے سبق سے متعلق سوال یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کون سے 4 پرندوں کو اپنے پاس مانوس کیا تھا، پھر ان کو ذبح کر کے مختلف ان کے اعضاء پہاڑوں پر ڈالے تھے. 4 پرندوں کے نام لکھیے. اللہ تعالی ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.